السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کلثوم خان۔ ہمیشہ کی طرح ہمارا مقصد آج بھی آپ میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے منشیات۔ منشیات ایک ایسا زہر ہے جس سے ایک فرد متاثر نہیں ہوتا بلکہ پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 70 لاکھ افراد منشیات استعمال کر رہے ہیں، جس میں اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ شامل ہیں اور خواتین کی کثیر تعداد اس میں شامل ہے۔ جہاں پر ہمارا معاشرہ اس منشیات کی تباہی کی طرف جا رہا ہے، دوسری طرف ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو ان لوگوں کو نئی زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے کئی ادارے موجود ہیں، ان میں سے ایک اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر ہے، جہاں پر مریضوں کا علاج ہوتا ہے اور ان کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پر مریضوں کا کیسے علاج ہوتا ہے، یہاں پر ان کے لیے کیا فیسلٹیز ہے اور وہ کیسے مریض کو اس دلدل سے نکالتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر کے CEO نیاز احمد صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں، اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں، اس فیلڈ کے بارے میں۔ اوکے، مجھے تقریباً اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے تقریباً مجھے 20 سال ہو گئے یہاں پہ کام کرتے ہوئے۔ میں نے مختلف سینٹرز میں کام کیا ہے، جیسے کہ ملتان، لاہور، اسلام آباد، اور تقریباً ملتان کے بعد لاہور اور اس کے بعد اسلام آباد میں مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے یہاں پہ کام کرتے ہوئے۔ ایڈکشن والے لوگوں کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ ملتے ہوئے میں نے بڑا عرصہ گزارا ہے، پوری زندگی ان کے ساتھ سمجھ گزاری ہے۔ سر، آپ کو یہ سینٹر بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا؟ کیا خیال آیا آپ کو یہ سینٹر بنانے کا، اور ہمیں ریہیب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، میں نے جب مختلف جگہ پہ جب میں کام کر رہا تھا، ایکسپیرینس کے لیے میں کام کر رہا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگوں کے بچے لوگ آتے تھے وہاں پہ، ان کی فیملیز آتی تھی، سارے لوگ اتنے پریشان ہوتے تھے، پیرنٹس خاص کر والدہ جو ہوتی ہیں، مدرس جو ہوتی ہیں، وہ بہت لوگ پریشان ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد میں نے جب ان کے حالات دیکھے کہ ٹریٹمنٹ کے بعد ہزاروں لوگ ہیں جن کی زندگیاں بدل گئی ہیں، لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں، علاج کے واقع جاتے ہیں، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی یہی کام کیا جائے اور لوگوں کی زندگیاں سنواری جائیں اور ان کی لوگوں کی دعائیں لی جائیں نا۔ یہ بس یہی سوچ کے ہم اس فیلڈ میں آئے اور اسی لحاظ سے ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جی سر، آپ ریہیب کی ٹیم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کے پاس سائیکالوجسٹ، اس کا ڈاکٹرز؟ ہاں، ہمارے پاس ہماری پوری ٹیم ہے یہاں پہ، ہماری پوری ٹیم ہے جس میں ہمارے پاس سائیکاٹرسٹ ہیں، جس میں میڈیکل آفیسر ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سائیکالوجسٹ ہیں جو پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ساری پوری ٹیم ہے، جس میں پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ ہیں، ڈسپینسر لوگ ہیں، وہ پیشنٹ کو میڈیسن دیتے ہیں، ڈاکٹر میڈیسن کا ایڈوائز کرتے ہیں، تو اس طرح پیشنٹ کا ہم علاج کرتے ہیں۔ پوری ٹیم، ایک ٹیم ورک کی طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اس وقت سر آپ کے پاس کتنے پیشنٹ ہیں؟ اس ٹائم ہمارے پاس 30 پیشنٹ ہیں یہاں پہ جو ایڈمٹ ہیں یہاں پہ، جو مختلف جگہ سے آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ KPK سے کچھ لوگ ہیں، پنجاب سے کچھ لوگ ہیں، آؤٹ آف کنٹری سے UK سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، زیادہ تر وہاں سے لوگ آتے ہیں جو ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ سر، آپ نے مریضوں کے لیے کیا فیسلٹیز دی ہوئی ہیں؟ ہاں، ہم پیشنٹ کو یہاں پہ ہمارے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، جس میں جیسا کہ ہمارے پاس سیپریٹ رومز بھی ہیں، ہمارے پاس شیئرنگ رومز بھی ہیں، ہمارے پاس وارڈ بھی ہیں۔ وہ ہم پیشنٹ کی کنڈیشن پہ ہوتا ہے، پیشنٹ فیملیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ اپنے پیشنٹ کو کہاں پہ رکھوانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا یہ ایک چیز ہماری اسپیشل جو یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ جس چیز کا ایڈکٹ ہے ان کو ایک جگہ پہ رکھا جائے۔ جو مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، جیسے آئس والے پیشنٹ ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو آئس والے پیشنٹس کے ساتھ ہی رکھا جائے۔ جو ہیش استعمال کرتے ہیں ان پیشنٹ کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان پیشنٹ کو ہیش والے جو پیشنٹ استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ رکھا جائے۔ سر، جو ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ خود سے تو نہیں آتے، جی، کیا آپ لوگ ان کے لانے کا کوئی طریقہ کار ہے؟ ہاں بالکل جی، ایسے پیشنٹ جو تقریباً 90% پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا، ان کو ٹیم کے ذریعے گھر سے لایا جاتا ہے۔ اس کا کیونکہ یہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پیشنٹ یہ مانتے نہیں نا کہ ہم تو نشہ کرتے ہیں۔ عام جس طرح کوئی پیشنٹ ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے، لیکن یہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں جو ڈرگ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم پیشنٹ ہیں، ہم مریض ہیں کوئی نا، وہ بلکہ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے، وہ چیز مانتے نہیں۔ جب پیشنٹ کوئی مانے گا نہیں تب تک وہ علاج میں کیسے آئے گا؟ تو اس کا جو پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ہم فیملی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، فیملی یہاں وزٹ کرتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح پیشنٹ کو لے کے آیا جاتا ہے نا ان کو،
تو پیشنٹ فیملی یہاں پہ ایڈمیشن کارڈ ہوتا ہے وہ فل کرتی ہے, سائن کرتی ہے, ہر چیز کرتی ہے, وہ ہمیں پرمیشن دیتی, فیملی ٹیم کو ساتھ گھر لے کے جاتی ہے, وہاں پہ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, اس کے بعد پیشنٹ کو یہاں پہ لایا جاتا ہے. آئیں میں آپ کو اپنی ٹیم سے ملواتا ہوں جی, ساری وزٹ کرواتا ہوں کلینک. ٹھیک ہے, اوکے ناظرین, چلیں ہم ان کی ٹیم سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں. آئے ناظرین, ابھی ہم آپ کو اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر کے ایم ڈی سے ملواتے ہیں, یاسر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. سر آپ اپنے بارے ہمیں بتائیں. ہاں, میں یہاں آیا ہوں یو کے سے, تو وہاں میرا ایکسپیرینس تھا 14 ایئرس کا, جو ڈرگ ابیوز فیلڈ میں تھا. تو انشاءاللہ اس ایکسپیرینس کے حوالے سے میں نے یہاں اپنے ملک میں یہ تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے. تو اللہ کی طرف سے خیر ہوئی تو یہ مشن آگے لے کے پھر جانا ہے یہاں سے. جیسے کہ سر آپ نے بتایا کہ آپ یو کے سے آئے, آپ کے پاس یو کے کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے ایجوکیشن ادھر سے حاصل کی, تو آپ نے پاکستان ہی کیوں سے لے کے, آپ پاکستان میں ہی کیوں کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پاکستان اس لیے چنا ہے کہ دیکھو, پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے, ہمارا گھر ہے. تو اگر میں نے ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے اور بہتری آنی ہے, میں نے اپنے ملک میں آنی ہے بہتری. نیشنلٹی میری برٹش ہے پر ہوں میرا پاکستانی ہے, تو اس لیے جو بھی ایفرٹ میں نے پانی ہے میں نے اپنے ملک میں پانی, کیونکہ اس چیز کی ضرورت ہے. یہاں تھوڑی سی چیزوں میں کمی ہے جو اپنی طرف سے پوری کریں گے, ہم یہاں فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو پیشنٹس ہیں, جو کلائنٹس بھی آئیں گے, یہاں سے خوش ہو کے جائیں, یہ ہمارا مشن ہے. گھر والے بھی خوش ہوں. اوور آل فل جو پروسیجر ہوگا ان کا, فرام اسٹارٹ ٹو فنش, فرام فزیکل ٹو مینٹل سائڈ, ان کی ہم نے 100% کرنی. سر آپ اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر کو آگے کیسے لے جانا چاہیں گے؟ واٹس یور فیوچر پلان؟ انشاءاللہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے سروس پرووائڈ کر کے, اور جو ہمارا فیڈ بیک ہوگا وہ ہوگا ہمارا کلائنٹس. ہمارا جو کلائنٹس ہوگا وہ خود بتائیں گا کہ یہ جو سروس ہمیں ملی تھی یہ سب سے الگ ہے. ہمارا مینٹل, فزیکل اور ہمارا گھر جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, فیملی ویل بینگ اور فیملی جو کاؤنسلنگ سسٹم ہے, اور فیملی کو دوبارہ جوڑنا ہمارا کام ہوگا, ان کو واپس سوسائٹی میں فٹ کرنا. یہ جو ہمارا اچیومنٹ ہوگا, ہمارا اچیومنٹ صرف اس چیز سے ہوگا, ہمارے کلائنٹ سے ہوگا. ہم یہ نہیں خود کہیں گے ہم نے یہ, ہم ڈلیور کریں گے یہ چیز. جب ڈلیور کریں گے انشاءاللہ تعالی, ہم نے جب سے یہاں سے آ کر جانا ہوگا تو لاہور میں جائیں گے, فیصل آباد, جو بڑے شہر جس کے پاس ضرورت ہوگی ہم وہاں جائیں گے. کیونکہ ابھی یونیورسٹیز میں, اسکولز میں جو نیا جنریشن ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہو جائے. ابھی فیسلٹیز ہیں پر ہم ڈفرینس پانے چاہتے ہیں, اس میں کیٹر کریں گے فور یور VIP, غریب لوگوں کے ساتھ, میڈیم لوگوں کے ساتھ, سب کو ایکول ہوگا ٹریٹمنٹ. جیسے کسی کو چاہیے فیسیلیٹیٹ, ہم ویسے کریں گے ان کے ساتھ. اگر کوئی مینٹلی ان کو زیادہ چاہیے, ہم مینٹلی ان کے ساتھ زیادہ کریں گے. جس کو فزیکل چاہیے ہم فزیکل اس کی ٹریٹمنٹ بھی کریں گے. جس کو فیملی کاؤنسلنگ بھی چاہیے ہم اس کے ساتھ وہ بھی کریں گے. ہم کنسنٹریٹ کریں گے ایچ اینڈ انڈیویجول جو پیشنٹ ہے ہمارا. ہم نے اوور آل نمبرز نہیں دیکھنے ہیں, ہم انسانیت دیکھنی ہے. ہم نے, ہمارا مشن ہے ایوری سنگل جو کلائنٹ آئے وہ اپنے گھر واپس دوبارہ جا کے نئی زندگی بہرحال کر کے تو وہ شروع کرے وہاں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر. میں آئیے ناظرین, ابھی ہم آپ کو اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر کے کلینکل سائیکالوجسٹ سے ملواتے ہیں, مس لبنہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس لبنہ, اب ہمیں یہ بتائیے کہ آج کل کون کون سے منشیات زیادہ یوز ہو رہے ہیں؟ آج کل ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ جو منشیات استعمال ہو رہی ہیں ان میں آئس, ہیروئن, الکوہل, کینبس اور LSD پارٹی پلز. کیونکہ آج کل کی یوتھ اس طرح سے ہے جو کہ اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو اسپوائل کر رہے ہیں تھرو ڈرگس, تھرو سوشل ایکٹیویٹیز جو کہ ان کے لیے اینٹی سوشل ہیں ایکٹیویٹیز, اس کے تھرو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسپوائل کر رہے ہیں. جیسے کہ مثلاً آپ نے بتایا آئس, زیادہ تر لوگوں کو آئس کے بارے میں نہیں پتہ. آئس کیا ہے؟ آئس بیسیکلی میتھ ایمفیٹامین ہے, اور یہ ایک ایسی ڈرگ ہے جو کہ آپ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. آئس کے استعمال سے جب ایک فرد اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ 72 آورس تک سو نہیں سکتا.
اور اس طرح سے جو ہے اس کی فزیکل انرجی کے ساتھ ساتھ اس کی مینٹلی ایبلٹیز بھی بالکل ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. اور آئس جو ہے وہ ایک ایسی ڈرگ ہے, آئس اور بیسیکلی ہیش, جسے کینبس, چرس یا ہماری سوسائٹی میں لوگ گردہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ دونوں ایک ایسی ڈرگز ہیں جو کہ ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کاز کرتی ہیں, اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ سائیکیٹری سمٹم پیشنٹ میں آتے ہیں, اور وہ سوسائٹی میں جو ہے کہ ریئلٹی بیس نہیں ہوتی. چرس اور آئس یہ مینٹلی ہیلتھ اینڈ فزیکلی ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسی بات ہے. چرس اور آئس جو ہیں وہ دونوں, کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کاز کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے سائیکیٹری سمٹم جو ہیں وہ بہت زیادہ پیشنٹ میں آتے ہیں. لائک پیشنٹ پیرانوائڈ ہو جاتے ہیں, اگریسو بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس کے بعد ہیلوسینیشن, ڈیلوژن, یہ سارے سمٹم ہیں جو کہ پیشنٹ میں آتے ہیں. آئس کے علامات کیا ہیں؟ آئس بیسیکلی جو پیشنٹ لیتا ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ ایک ایسی ڈرگ ہے جسے پیشنٹ جب فرد لیتا ہے تو 72 آورس تک وہ سو نہیں سکتا, تو سب سے زیادہ اس کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے, ایپیٹائٹ پرابلم ہوتا ہے, اس کے بعد ہیلوسینیشنس ہیں, ڈیلوژنس ہیں, اور پیرانوئڈ پیشنٹ ہو جاتا ہے, اریٹیٹیبل ہو جاتا ہے بہت زیادہ, فیملی میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں, شک کرتا ہے, فیملی کے ساتھ اس کا بانڈ نہیں بنتا, اور اس طرح سے وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے. مس لبنہ, اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہے؟ ہمارا ٹریٹمنٹ پلان اس طرح سے کہ ہم یہاں پیشنٹ کا انڈور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, جو کہ جو ہمارے پاس میکسیمم ٹائم ہے وہ 3 to 6 منتھ ہم پیشنٹ کو یہاں ایڈمٹ کرتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ فرسٹ پلان جو ہمارا ہے وہ ڈیٹاکس کا ہے. 3 to 4 ویکس لگتے ہیں ڈیٹاکس میں, تھرو میڈیکیشن جو ہے وہ پیشنٹ کا ڈیٹاکس ہوتا ہے, اس کی باڈی سے ڈرگ فلش آؤٹ کیا جاتا ہے. دین ہم سائیکیٹری ٹریٹمنٹ پہ موو کرتے ہیں, کاؤنسلنگ ود دا ہیلپ آف کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی, ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ واپس زندگی کی طرف ریکور کرتے ہیں. ایز اے سائیکالوجسٹ آپ پیرنٹس کو کیا مشورہ دیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس دلدل سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آج کل سب سے زیادہ ڈرگس اسٹوڈنٹس استعمال کر رہے ہیں, وہ بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں ایک وجہ پیرنٹنگ سٹائل ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی بہت فاسٹ رن کر رہی ہے اس وقت. ایک گھر میں رہتے ہوئے بہت سارے افراد کو ایک دوسرے کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں پیرنٹس کو یہی سجیشن دوں گی کہ پلیز آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, انہیں پیار دیں, انہیں بھروسہ دیں, انہیں ٹرسٹ دیں, کیونکہ جب آپ انہیں بھروسہ, انہیں پیار, وہ ٹرسٹ جب آپ سے نہیں ملے گا تو وہ باہر سے لیں گے. اور ہماری سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, تو لوگ جب آپ اسے پازیٹیو طریقے سے اپنا ٹائم نہیں دیں گے تو لوگ انہیں نیگیٹیوٹی میں انوالو کریں گے, جس سے وہ اپنا آنے والا کیریئر, اپنی زندگی برباد کر دیں گے. جیسے کہ ناظرین آپ نے مس لبنہ نے بتایا کہ پیرنٹس کا اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو توجہ دیں اور باہر کے نگیٹیوٹی سے دور رکھیں. مس لبنہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنی اویئرنیس دی, ہمارے ناظرین کو اویئرنیس دی. جیسا کہ مس لبنہ نے بتایا کہ بچوں کے منشیات میں اہم کردار ماں باپ کا ہوتا ہے, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو توجہ دیں اور باہر کی نگیٹیوٹی سے دور رکھیں. اب ناظرین ہم آپ کو اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر کی کلینکل سائیکالوجسٹ مریم بی بی سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مریم آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں. مریم, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کا اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر میں کیا رول ہے؟ ایز اے سائیکالوجسٹ اسلام آباد ریہیب اور کیئرنگ سینٹر میں ہم لوگ کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو بھی ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, جو نشے کے عادی افراد ہیں, ان کے لیے صرف نشہ چھوڑنا ہی امپورٹنٹ نہیں ہوتا, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, لائف سکلز اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں انہیں سکھانی پڑتی ہیں. وہاں پہ ایک سائیکالوجسٹ کا رول آ جاتا ہے, جہاں پہ ہم انڈیویجول سیشنز پرووائڈ کرتے ہیں, ہم گروپ تھراپی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو لیکچرز ہم دیتے ہیں, اور اس قسم کی کچھ گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ان کو سیکھنے کو ملتی ہیں. بیسیکلی ہمارا یہ رول ہوتا ہے, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ آگے لائف میں انہوں نے کیسے سروائیو کرنا ہے, کیسے لائف کو گزارنا ہے, کون سے اسکلز ان کو چاہیے, اور کس طرح سے وہ ریلیپس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں. مریم صاحبہ, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج کل منشیات کی طرف لوگ کیوں زیادہ جا رہے ہیں؟ ایسے کیا وجوہات ہیں جس سے لوگ منشیات کی طرف جا رہے ہیں؟ منشیات کا استعمال آپ دیکھیے کہ جس طرح کے بہت ساری بیماریاں یا مسائل یا برائیاں پاکستان میں بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں, ان میں سے ایک منشیات بھی ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ایشوز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, ہماری پریشانیاں یا تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں, تو لوگ ریئلٹی سے اسکیپ کرنا چاہتے ہیں, اور انہیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ پھر وہ کون سے راستے پہ جائیں. اور جن لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, وہ ظاہر ہے پھر ایک نیگیٹو وے کو چوز کرتے ہیں, جن میں سے ایک ڈرگ ہے, آپ ڈرگز والی سائڈ پہ جانا شروع ہو
जाते हैं. इसके अलावा आजकल आप देख लीजिए कि फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोगों को जॉब्स के इश्यूज़ हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसमें जो भी उनको आसान स्केप नज़र आता है वो उसकी तरफ चले जाते हैं, और ड्रग्स उनमें से एक स्केप है. हम अपने प्यारों को इस दलदल से कैसे निकाल सकते हैं? हम अपने प्यारों को इस दलदल में, पहली बात तो ये कि कोशिश करें कि वो इस दलदल में जाएं ही ना. अगर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो बजाय कि उन्हें डांटें या उन्हें बातें सुनाएं, हमें वहीं पे उनको समझना चाहिए और उनको इलाज के लिए कन्विंस करना चाहिए. और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टार्ट कर चुका है ड्रग्स लेना, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि उनका एक तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें. दूसरा ये कि सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट आपके पेशेंट को इस तकलीफ़ से निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो जितनी आप सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करेंगे उतना ही जल्दी वो इस तकलीफ़ में से निकल सकते हैं. मरियम बीबी, आप हमारे नाज़रीन को क्या मशवरा दें जो घर बैठे ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि हम अपने प्यारों को इस दलदल से कैसे निकालें, इनसे कैसे बचाया जा सकता है? इसमें मैं अपने नाज़रीन को मशवरा ये देना चाहूँगी कि ड्रग एडिक्शन इस वक्त पाकिस्तान में जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनमें टॉप के इश्यूज़ में से एक इशू है. कोशिश ये कीजिए कि इस इशू को इतना स्टिग्मेटाइज्ड मत कर दें, इसको इतना बुरा ना समझें, इसके बारे में गलत तरीके से बात ना करें, बल्कि कोशिश करें कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलाज की तरफ आएँ और इस तकलीफ़ से निकल सकें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा. नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मरियम साहिबा ने बताया कि इस दलदल से कैसे निकाला जा सकता है. हमें अपने प्यारों को इन मंशियात से दूर रखना चाहिए, उनको तवज्जो देनी चाहिए. हमारी तवज्जो से ही वो इस दलदल से निकल सकते हैं. अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपके घर में कोई ऐसे मरीज़ मौजूद हैं जो कि नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उन्हें इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर में ला सकते हैं. यहाँ पे एक मुकम्मल इलाज प्रोवाइड किया जाता है जिसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और डॉक्टर्स की एक मुकम्मल टीम मौजूद है, और यहाँ पे ऐसे काफ़ी लोग अपना इलाज करा के एक नशे से आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं. नाज़रीन, हमारे और आपके सपोर्ट से ही ये मंशियात की बुराई इस मुल्क से, इस दुनिया से ख़त्म हो सकती है, और हम अपने बच्चों को, अपने प्यारों को इससे बचा सकते हैं. इस वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर फरहान अहमद के साथ. इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर में ये एज ए फिजिशियन रोल प्ले कर रहे हैं. आइए हम इनसे कुछ सवालात करते हैं और मरीज़ों के बारे में पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. डॉक्टर साहब, आपका इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है? मेरा इस फील्ड में तकरीबन 10 से 14 साल का एक्सपीरियंस है. डॉक्टर साहब, आप इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर में क्या रोल कर रहे हैं? एज ए फिजिशियन क्या रोल है आपका? देखें, यहाँ रिहैब सेंटर के अंदर फिजिशियन का एक अहम किरदार होता है. जब मरीज़ यहाँ पर आते हैं तो हम उनका तफसील से मुआयना करते हैं कि आया वो मंशियात के आदी हैं या वो किसी नफसियाती मसाइल से गुज़र रहे हैं या फिर वो किसी और बीमारी से सफ़र कर रहे हैं. तो हम सबसे पहले एज अ फिजिशियन मैं मरीज़ का सबसे पहले इवैल्यूएशन करता हूँ, उसको तफसील से चेकअप करता हूँ और कि क्या वो मंशियात के आदी हैं या वो किसी और नफसियाती मसाइल का शिकार हैं. और सबसे पहले हम उनका इधर आने के बाद एक टेस्ट करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो कौन सी मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं. उसके बाद एक डायग्नोसिस हमारे मरीज़ की बन जाती है कि जिससे हमें मालूम हो जाता है कि वो कौन सी मंशियात, मतलब मिसाल के तौर पे कि वो हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोकेन यूज़ कर रहे हैं या वो आइस का इस्तेमाल करते हैं या जो कॉमन एक हमारे माशरे में नासूर है चरस इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरह के जितनी भी मंशियात जो नशावर अद्वियात हैं उनका उस टेस्ट में हम डायग्नोसिस कर लेते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं, जब मरीज़ मंशियात छोड़ता है तो उसकी मेडिकल हेल्थ, मेंटली हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ पे क्या असर होता है? देखिए, मरीज़ जब मंशियात का इस्तेमाल एकदम से छोड़ देते हैं, जब हम उनको सेंटर में दाखिल करते हैं तो उससे जिस्म के ऊपर बहुत सारे अलामात ज़ाहिर होती हैं जिन्हें विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं. अब बहुत से मरीज़ जो होते हैं वो इंजेक्शन की फॉर्म में नशा कर रहे होते हैं, बहुत से मरीज़ जो होते हैं वो गोली खा रहे होते हैं या वो पाउडर की फॉर्म में यूज़ करते हैं सिगरेट के अंदर, या वो इनहेल कर रहे होते हैं और स्निफ भी करते हैं. तो इन तमाम मंशियात के इस्तेमाल के अपने अपने अलामात ज़ाहिर होती हैं. मिसाल के तौर पे अगर मरीज़ हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेरोइन के एकदम छोड़ने से, या वो गोलियां खा रहे होते हैं दर्द की गोलियां, तो उनके एकदम इस्तेमाल को छोड़ने से ये होता है कि मरीज़ के अंदर जो है एकदम छोड़ने से उनको या तो ये थोड़ा सा मुझे
تو ان کے ایک دم استعمال سے ان کے جسم کے اوپر ان کو یا تو جھٹکے لگتے ہیں یا پھر ان کے جسم پہ تپکپی سی ظاہر ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ان کی تو وہ یہ جو علامات یہ تقریباً 5 سے 7 دن تک رہتی ہیں. اسی طرح اگر ہم چرس کا استعمال ایک دم چھوڑ دیتے ہیں تو ایک دم مریض کے اندر ایک دم بے چینی کی اثرات ہو جاتے ہیں, یا وہ ان کو نیند پوری نہیں ہوتی, یا وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ علامات جو ہوتی ہیں تقریباً بعض اوقات 2 ہفتے سے لے کے بعض اوقات کینابis میں 1 مہینوں تک بھی رہ سکتی ہیں. اسی طرح چرس کے استعمال کو ایک دم چھوڑنے سے بے چینی ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں ادویات کچھ ان کو دینی پڑتی ہیں. اور جو سب سے کامن ہمارے معاشرے میں شراب کا استعمال ہے, اس کے ایک دم چھوڑنے سے بھی ہماری بے چینی اور موڈ چینجز ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں جھٹکے لگتے ہیں, یا پھر وہ کپکپی سی جسم پہ تاری ہوتی ہے, وہ 5 سے 7 دن تک رہتی ہے. تو اس دوران مریض کو ضروری ہوتا ہے کہ مریض ایک کلوز انوائرمنٹ بنے جس کے اندر ہم ان کا معائنہ کریں کہ وہ نشہ نہیں کرے, تب ہم ان کو وہ ادویات دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک مریض کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ مریض کی مکمل صحت یابی کے اندر تقریباً 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں, جس میں سے 2 سے 3 ہفتے جو انیشلی ہوتے ہیں وہ ڈی ٹاکس کے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد مکمل صحت یابی میں مزید 3 مہینے مریض کو ہمارے پاس رہنا پڑتا ہے. اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر میں کیونکہ ملک سے مختلف حصوں سے پیشنٹ آتے ہیں, ان کا علاج ہوتا ہے. اسپیشل پختون فیملی بھی آتے ہیں جن کو زیادہ ایسے پختون فیملی ہوتی ہے جن کو اردو سمجھ میں نہیں آتی. اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر میں ایسے مریضوں کے لیے پختون ڈاکٹر بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعد علی خان. السلام علیکم سر. ایز اے سائیکائٹرسٹ آپ کا اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر میں کیا رول ہے؟ ایز اے سائیکائٹرسٹ تو میرا رول یہ ہے جی کہ جب بھی پیشنٹس آتے ہیں یہاں پہ, تو ہم جب ایڈمٹ کرتے ہیں تو جو پورا پلان بنتا ہے ان کے ٹریٹمنٹ کا وہ میں ہی کرتا ہوں یہاں پہ. اور فرسٹ آف آل یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈفرینٹ یعنی سائیکیٹرک النیسز کی, ٹھیک ہے, ان میں کچھ ڈرگ ابیوز کے ہوتے ہیں, ڈرگ ڈپینڈنسی کے ہوتے ہیں, کچھ ویسے کرونک سائیکیٹرک پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے اسکیزوفرینیا یا بائیپولر وغیرہ, ٹھیک ہے. تو ان کو ہم پہلے تو ٹریٹمنٹ شیڈیول ہم ان کا تیار کرتے ہیں, اور ٹریٹمنٹ شیڈیول کے بعد پھر ہمارے پاس اسٹاف بھی ہے, تو پھر اسٹاف کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس ٹریٹمنٹ شیڈیول کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. پھر فالو اپ پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں پیشنٹس کو. ڈاکٹر صاحب مینلی جو ہے مینلی ہم یہاں پہ جو ڈرگ ڈپینڈنسی کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان کو ہی ٹریٹ کرتے ہیں. ډاکټر صاحب تاسو ماته دا وایي چې دلته د پښتون مریضان راشي نو هغوی سره تاسو بیا پښتو کې کونسلینګ کوي کیونکې هغوی ته زیات مشکل وي, هغوی نه پوهېږي په اردو باندې, نو بیا تاسو هغوی سره پښتو کې د ټریټمنټ کوئ. پیشنټ راشي او هغه پښتو کې ویل غواړي, اردو نه ورځي یا بل ژبه نه ورځي, او دلته بل څوک نه, بیا خامخا پښتو کې ورسره موږ دغه کوو ځکه چې خپل مدر ټنګ چې هغې کې لږ زیات کمفرټیبل یې هغو که نه, نو بس بیا هغې کې کوو ورسره. خو دغه زموږ مکس پیشنټس دي که نه, لکه پښتو والا هم راشي, زیاده اردو سپیکینګ هم. تاسو اسلام آباد ریهیب اینڈ کیئرنگ سینټر باره کې تاسو وایي چې دلته پښتون مریضان ته راتله غواړي, راتله شي دغه شي مختلف علاقو راتلی شي, دلته فیسیلیټي شته داسې د هغې دپاره؟ بالکل شته. دلته چې راشي نو که اني د هغې پاکستان هر ځای نه خلک راځي, ټیک شو, کې پي کې نه هم راځي, پنجاب نه هم راځي, نو اني دغه مونږ خو ویلکم کوو چې څوک لکه ویلینګ وي, ځکه چې دا ډرګ ډپینډنسي دا داسې یو زموږ معاشره کې یو زه ورته چې یو خراب شی دی که نه, نو هغې لپاره مونږ هیلپ کوو, مونږ یې ګایډ کوو, مونږ یې هیلپ کوو, مونږ یې ډیټاکسیفیکیشن کوو, او مونږ یې خپل هغه چې کوم نارمل لایف وي مونږ هغې ته واپس ته بوتلو کوشش کوو. ډاکټر صاحب ډېر خلک یې هغې مخامخ نه راځي, هغې کې نشه کوي نه هغې نه راځي مخامخ. تاسو هغې ته څه ویل غواړئ چې دې تاسو دې علاج وکړئ, ځکه هغې دې کې دغه محسوس کوي, یو شرم محسوس کوي, مخامخ نه راځي, علاج خپل نه کوي. تاسو هغې ته څه ویل غواړئ؟ ګوره هغې ته خو دا ویل غواړم چې لکه سم د هغې خو تاسو فرنټ ته راشئ, ټیک شو, چې ستاسو علاج وشي, ځکه چې دا نشه دا ځینې کم د ډرګس چې دي, د ایلیسټ ډرګس چې دي, دا خو تاسو لکه لانګ ټرم شارټ ټرم لانګ ټرم د ډېر زیات غلط افیکټس وي په باډي باندې, ټیک شو. په باډي باندې ستا انټرپرسنل ریلیشنشپس باندې هم فرق پرېوځي, ستا په فنکشنلټي باندې هم فرق پرېوځي, ټیک شو. نو او بیا د هغو پرسنالټیز کې هم ډېر چینجز راځي. نو زه خو یم چې هغو مخامخ دې راشي, دې کې څه شرم خبره نشته, دا یو بیماري په طور ورته موږ ویلی شو چې ډپنډنسي کې راشي, بیماري ده, بیماري هر یو بیماري څنګه علاج کېږي داسې د دې هم علاج کېږي, نو دې راشي چې په ټایم باندې د هغې دغه وشي.
اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر کے د مریض سونه موده کې ټیک شي دا غ سونه ټایمي مریض خو چې ډیپند کوي ډیفرنٹ مریضان دي ټیک شو ډیفرنٹ ډرګز دي بیا ډیوریشن څومره ده بیا ایوریج ډیلی یوز دا څومره ټیک شو دا په دې باندې مختلف فیکٹرز ډیپند کوي کنه نو زیاده تر چې زمونږ کم دغه یوې ډیټاکسیفیکیشن فیز بیا یوې ریهابیلیټیشن فیز ډیټاکسیفیکیشن فیز خو زمونږ چې تقریبا 15 to 25 days یا میکسیمم 1 month پورې اوور شي خو دا غینه بیا ډیټاکسیفیکیشن خو وشي فزیکل اډکشن ستاسو دغه شي بس سایکولوژیکل چې کوم دغه دغه موږ ریهابیلیټیشن فیز وایو چې موږ دیو واپس د معاشره کې څنګه موږ سټ کو دیو آی کې بیا لږ ټایم لګي کې بیا سایکولوژیسټ موږ سره دغه موږ په خپلم ناسو نو ډاکټر زومي او بیا مختلف تھراپیز مختلف دغه ول موږ کو چې څنګه دیو په د معاشره کې موږ دوباره سټل ډاکټر صاحب تاسو ماته دا وایي چې تاسو مریضان انډور هي دي د دې وجوهات سره انډور نو انډور کوم ځکه یې خېدي چې لکه زموږ د پیشنټس زیاده تر دا دغه چې اولینه ډیټاکس فیز کې 15-20 days یا اکیوټ فیز چې کمی نو کې پیشنټ په کور کې پیغام شان چک نشي ساتل دلته کوم پراپر خ چک سیستم پراپر سکیورټی دا ټیک شو او پراپر ک مسله کې نو پراپر زموږ سټاف ک ټرینډ سټاف ورته اویلیبل نو کور کې خو بیا دا نه کی کور کې خو لکه بیا دا چې نه کی کنه چې ټرینډ سټاف ته اویلیبل تا او بیا خو کور کې ورته ارج محسوس شي نو و ډایرکټ لاړ شي دوباره مو کیږي چې اکیوټ فیز لګ پکار دي چې انډر سپرویژن نو دلته زموږ انډر سپرویژن لاکس لګي دي سکیورټي لګي دي ټرینډ سټاف ته نو خو ډاکټر صاحب تاسو ماته دا وایي چې مریض یا هغه نشه پریدي एकदम دلته اسلام آباد ریهاب اینڈ کیئرنگ سینټر ته راشي ناغه خو بیا آوټ اف کنټرول شي ځان ته نقصان هم پنځول شي ځان ته دغه کولی شي نو دا غي د لپاره تاسو بیا څه کوئ نو خو زموږ په سیفټي میجرز دي کنه دلته دا پراپر دا ټرینډ سټاف چې ده د دې د وجه هم دا ټرینډ سټاف 24 hours انډر ابزرویشن ټیک شو موږ کیمرې لګېدلې دي سی سی ټي وي کیمراز لګېدلې دي هر ځای کې هغه پراپر سرویلنس کیږي دا 24 hours سټاف هم بیا موجود دي که څه دغه مغه کیږي مسله کیږي یو کم شي اکیوټ پیشنټس یې هم ډېر زیات په ابزرویشن کې ساتو نو څه دغه بیا موږ کوو هغه بیا کور پاسبل نه او بیا هم دلته پاسبل یې هغه چلو فیملی دي سره ملاوي دي شي فیملی اول کې خو موږ لږ ډسکریج کوو لکه چې فیملی نه موږ لکه ډیټاکسیفیکیشن فیز شي نو هغې کې موږ فیملی ډسکریج کوو ملاوېدو نه بیا چې ټایم وشي بیا ملاوېدی شي او بیا که ایون که اکیوټ فیز کې هم لکه څوک ډېر زیات یا څه پرابلم راشي فیملی کې یا څه څوک ډېر ایمفسایز کوي هغه موږ پرېږدو ملاوېدو ته څه دغه نشته ډاکټر صاحب تاسو کله مریض سره کاونسلینګ کوئ جی جی نو هغه تاسو صرف مریض سره کوئ که د هغې فیملی سره تاسو کوئ ګورئ دا خو چې زموږ یو موډل دی بایو سایکو سوشل موډل ورته موږ وایو نو هغې باندې خو اول مریض سره خو تھراپیز کوو مختلف تھراپي دي خو بیا فیملی به هم کاونسل کوو فیملی تھراپي ځان له شی دی فیملی نو دا چې هغې ته انوایرمنټ هغه پرووایډ کړي تاسو بیا چې فیملی ته پته وي فیملی ته انفو کیر ورکوي پیشنټ ته انفو کیر ورکوي نو فیملی خو ډېر غټ رول دی په دې دغه کې ډاکټر صاحب تاسو زمونږ پښتون وروڼو خویندو ته پښتو کې څه مشوره ورکول غواړئ څه میسج ورکول غواړئ کیونکې زیاده خلک یې نه هغه دې طرف ته علاج کولو ته تیار نه جی جی نو تاسو هغې ته څه میسج خبره ورکول غواړئ زه خو په دې خپل ټولو ته دا وایم که هغه پښتاني او که هغه نور دغه سره تعلق ساتي ټیک شو چې لکه فرنټ ته دې راشي ټیک شو دې کې شرم نشته دا یو بیماري ده نشه یو بیماري ده ټیک شو او د دې به علاج کنو ټیکېږي به ټیک شو نو په ټایم علاج وکړئ چې ستاسو فیملی لایف هم بچ شي ستاسو سوشل لایف هم بچ شي ټیک شو او په ټایم دغه وشي چې لانګ ټرم چې کوم افیکټس دي او مختلف په ستاسو په وجود باندې چې کوم دغه چې هغې نه بچ شي ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مهرباني ستاسو ډېر شکریه چې تاسو موږ له ټایم راکړو ډېره مهرباني ناظرین تاسو وکتل چې موږ ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې وکړې او دې کې د هیڅ شرم خبره نشته تاسو راتلی شئ خپل علاج کولی شئ او یو نوې زندګۍ ته تللی شئ د اسلام آباد ریهاب اینڈ کیئرنگ سینٹر ته تاسو راشئ خپل علاج وکړئ اور نوې زندگی طرف ته لڑ شئ ډېره مهرباني ډېره شکریہ ناظرین اس وقت ہمارے پاس اسلام آباد ریہاب اینڈ کیئرنگ سینٹر کا ریکوری ایڈکٹ موجود ہے ہم ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام کیا ہے محمد عامر محمد عارا آپ کہاں سے ہو میں بیسیکلی پنڈی کا رہنے والا ہوں اور میں نے یہاں سے اسلام آباد ریہاب اینڈ کیئرنگ سینٹر سے علاج کروایا 3 months کا اس سے پہلے میرے بہت سارے ٹریٹمنٹس ہوئے ہیں راولپنڈی سے اور بہت سارے سینٹرز کے تو تقریباً جو ہے وہ مطلب کہیں سے بہتری مجھے نہیں ہوئی
تو جب میں نے ریہیب اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر سے علاج کروایا تقریباً 3 months کا، اس کے بعد میری بہت بہتر ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب یہیں کے اونر جو ہے وہ CEO نیاز صاحب نے پھر مجھے جاب دے دی، یہیں جاب پھر کے لیے رکھ لیا. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ابھی بہت بہتر الحمد اسلام للہ. آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر سے علاج کروا کے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ نئی زندگی کی طرف آپ گئے ہو، کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ بہت بہتر الحمد للہ. میں اب جاب کر رہا ہوں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں. بہت مشکلیں پہلے سامنے آئی، کے بعد یہ کہ آہستہ آہستہ مطلب اب جو ہے وہ بہتری فیل کر رہا ہوں. آپ کس قسم کی منشیات استعمال کرتے ہیں؟ میں ہیروین ایڈکٹ تھا اور ملٹیپل ڈرگ یوزر رہا ہوں. تو تقریباً جو ہے وہ 10 years کی میری ایڈکشن رہی ہے. تو مطلب بہت سارے سینٹر سے علاج کروایا تو نہیں بہتری ہوئی. جب اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر سے میں نے علاج کروایا تو الحمد للہ ٹھیک ہوں. ایسی بہت کیا بہتری ہے. وجوہات تھی جس سے آپ منشیات کی طرف چلے گئے؟ بیسیکلی اسٹریس، فیملی میٹرز اور پرانے دوست وغیرہ جو تھے ان کی وجہ سے بار بار مطلب میرا ریلیپس ہو جاتا تھا. اسلام آباد ریہیب اینڈ کیئرنگ سینٹر میں جو آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہے یا مل رہی تھی، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جی بہت الحمد للہ. ہر ایک چیز مطلب اسٹاف بہت اچھا ہے، سائیکالوجسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو سب نے مطلب مل کے ٹریٹ کیا. تو بہت اچھا مطلب رہا میرا ایکسپیرینس ہی. شبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو کم ځای نه یې؟ زه د مردان ډسټرکټ نه. تاسو کومه نشه کوله؟ زه په آیس ورته وایي آیس حاجي مت حاجي هغه نشه ما کوله او د تېر 15 کالونو. 15 کالونو تاسو دا نشه کوله؟ جی. اور تاسو دلته اسلام آباد ریهیب اینڈ کیئرنگ سینټر کې علاج روان دی؟ دلته اوس علاج روان دی. تېر دمه 3 میاشتې تقریبا نن پوره شو. حاجي او لکه 90 days د دې منیمم ډیوریشن دی د علاج. نو تاسو ته څنګه محسوس کیږي؟ تاسو اوس زندګۍ طرف ته واپس روان یې؟ نو یو ریئلایزیشن خو ضرور دی ادارې موږ لره کو چېرې لکه په های ډرګز باندې یو کس مختی نو داسې څه کارونه دي یا څه کردار دی یا څه سوچ دی څه دا معلومات دي چې د هغې په رڼا کې یو سړی ډېر بهتر فیصله کولی شي چې واقعي چې کوم دی لکه دا چې کوم ریهیب سینټر دی اسلام آباد نو دا یو کردار ادا کوي په ریسټور کولو کې د پیشنټس. اسلام آباد ریهیب اینڈ کیئرنگ سینټر کې تاسو له کوم سہولیات درکړي تاسو هغې نه مطمئن یې؟ او آلموسټ تقریبا دغه سہولیات کورونو کې مې او هم دلته هم اویلیبل دي. تاسو د دې د ډاکټرانو نه، د دې د ټیم نه، د دې ډایرکټر نه، هر څه نه تاسو بالکل متعهد تاسو سره مکمل سپورټ کوي؟ د دې هر وخت تقریبا یو ډاکټر موجود دي او یو چې کوم دی راوند کوي سپیشلیسټ دی سایکاټرسټ دی هغې هفته کې 2 پیری راځي او یو خو ریګولر لکه موجود دی. تاسو ډیره ډیره مننه. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج کا ہمارا موضوع تھا منشیات کون کون سی استعمال ہوتی ہے اور کیسے استعمال ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے ہے. ہم اپنے پیاروں کو اس دلدل سے کیسے نکال سکتے ہیں اور کیسے ان کو آگے کی زندگی دے سکتے ہیں. ہمارا اور آپ کے مدد سے ہی ہم ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو اور ان خواتین کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے کلثوم خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.